السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد جتوئی سرکیجے اور یہ ونٹر ایکسپیڈیشن کا پارٹ 2 ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم سندھ سے سوات کے لیے نکلے تھے اور پارٹ 1 میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم لوگ پہنچے تھے سوات وادی کے مالم جبہ پر۔ مالم جبہ سے واپسی پر کیوں کر ہمارے ساتھ بائکرز حیدرآباد سے CMX گروپ بھی ساتھ تھا، تو میں نے کہا چلیے مجھے ایک بائک دیں تاکہ میں بھی ان پہاڑوں میں ذرا بائک رائیڈ کر لوں۔ تو دوست سے میں نے ایک بائک لیا اور پھر اس بائک پر مالم جبہ اور سراؤنڈنگ کی وادیوں کے خوب مزے لیے۔ دوستو، بائک رائیڈ کا مزہ جو پہاڑوں میں ہے نا، کہ آپ کو 360 تمام ویو آسانی سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور روڈ اتنے آسان، اتنے بہترین، اور پھر ان کے اندر جب آپ گاڑی رائیڈ کرتے ہیں تو کہیں ہلکا سا پانی، آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اور پھر سامنے کی وادیوں کے سین، اور اس کے بعد اگر آپ کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس کا ویو ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ان تمام سوات کی وادیوں سے بائک رائیڈ پر اور گروپ کے ساتھ ہم لوگ پہنچے کالام۔ جی ہاں دوستو، کالام پہنچنے کے بعد ہم نے کیا اسٹے اور اگلے دن نکلے مہو ڈھنڈ کی طرف۔ دوستو، کالام میں بڑی سخت سردی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب میں بائک رائیڈ کر رہا تھا، حالانکہ میں فلی پیکڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈی ہوا یخ لگ رہی تھی، اور کالام میں تو ٹیمپریچر -11 اور 12 تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر کالام آنا ہو تو کالام کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آپ نے تمام تر بندوبست کر کے آنے ہیں۔ جی ہاں، کالام کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے مہو ڈھنڈ کی طرف۔ کالام میں کوئی خاص برف باری نہیں تھی، لیکن مہو ڈھنڈ کی طرف جاتے ہی اس حد تک برف باری تھی کہ تمام پہاڑ، راستے اور پھر دریا سفید برف کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ مہو ڈھنڈ جاتے ہوئے ہم نے 4 ویل جیپس کرائی تھی، اور پھر 4 ویل جیپس میں ٹائرز پر جو ڈرائیور حضرات تھے انہوں نے لگائے زنجیریں۔ جی ہاں دوستو، اکثر و بیشتر ایسے راستوں پر ٹائر سلپ ہوتے ہیں، تو سلپنگ سے بچنے کے لیے اور گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہے تو ٹائرز پر جو ہے وہ زنجیریں باندھی جاتی ہیں۔ دوستو، بائکرز بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے جو بائکس کے اوپر کلپس لگائی تھی ٹائرز کے اوپر وہ ٹوٹ گئیں، تو انہیں کافی دشواری ہوئی ان برفانی راستوں میں بائک کو چلاتے ہوئے۔ بائک جتنی زیادہ بھاری ہوگی، بڑی ہوگی، زیادہ CC ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کو پرابلم ہوگی۔ تو جتنی ہلکی اور چھوٹی بائک ہوگی، برف میں چلانے کا اتنا ہی مزہ زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ میرے دوستوں کے پاس ہیوی بائکس تھیں تو انہیں کافی دقت ہوئی، وہ کئی دفعہ سلپ ہوئے، گرے اور پھر اٹھے، پھر انہوں نے رائیڈ کی، لیکن وہ کسی حد تک ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ قدرت کے حسین نظارے انہوں نے بھی دیکھے۔ ہم نے کئی جیپس کرائی ہوئی تھی، جیپس آگے پیچھے ہو گئی، چونکہ ہزاروں کی تعداد میں کالام کی طرف ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، اور راستوں میں کوئی کہیں جیپ کو
چین باندھ رہا تھا تو کہیں پر ٹائروں کو زنجیریں باندھ رہا تھا، جس وجہ سے جو ہے جیپس آگے پیچھے ہو گئیں، گروپ ٹوٹ گیا۔ لیکن دوستو اس راستے کی خوبصورتی مہو ڈھنڈ کی طرف جاتے ہوئے اور یہ برف باری اور بالکل فریش برف باری جو درختوں پر بھی لگی ہوئی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے، قدرت کے حسین نظاروں کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے مہو ڈھنڈ کی طرف۔ دوستو اب کالام سے مہو ڈھنڈ تک 100% زبردست قسم کا روڈ بن چکا ہے، لیکن اگر راستے میں کورا نہ ہو اور برف کی پتلی تہ جمی ہوئی نہ ہو یا برف باری نہ ہو تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ آپ کسی بھی گاڑی، مہران ہو، خواہ بائک ہو یا خواہ کوئی سی بھی گاڑی ہو، کرولا ہو، آپ بڑی آسانی سے مہو ڈھنڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کورا ہوتا ہے یا پھر کورے کے علاوہ برف گری ہوئی ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو کافی مشکلات پیش آتی ہیں اور پھر آپ اپنی گاڑی پر زنجیر باندھتے ہیں۔ دوستو ہر جگہ برف ہی برف تھی اور مہو ڈھنڈ پر کافی سارے لوگ موجود تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ برفانی میدانی علاقوں میں جایا جائے جہاں پر صرف اور صرف ہم موجود ہوں، تاکہ اس کھلی برفانی میدانوں کے اندر ہم لوگ گیمز کھیل سکیں اور برف کو انجوائے کر سکیں۔ تو ہم بالکل تازہ فریش برف پر چلے گئے اور وہاں پر خوب انجوائے کیا۔ کافی سارا ہمارا گروپ مہو ڈھنڈ کی طرف تھا، کچھ گروپ کے لوگ آگے چلے گئے، لیکن جتنے بھی ہمیں مل سکے ان سب کو ہم نے اکٹھے کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس برفانی میدان میں برف کے خوب مزے لیے، فوٹوگرافی کی، ویڈیوگرافی کی اور پھر تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد واپس چلنے کے لیے کہا، چونکہ شام ہو رہی تھی۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا جاتا ہے ٹیمپریچر گرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ برفانی علاقوں میں یا جہاں پر برف پڑی ہوئی ہو ناردرن پاکستان میں اگر سورج موجود ہے تو ٹیمپریچر مینٹین ہے، لیکن جیسے ہی سن سیٹ ہوگا، سورج غروب ہوگا، ٹیمپریچر گرنا اسٹارٹ ہو جائے گا اور روڈ سلپری ہو جائیں گے، تو آپ کی گاڑی بھی آپ کے کنٹرول سے نکل رہی ہوگی جبکہ ٹیمپریچر بھی مائنس میں جا رہا ہوگا۔ اس لیے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جانا ہے۔ دیکھیے سب واپسی کے چکر میں، جلدی جلدی کرنے کے چکر میں یہ روڈ بھی بلاک کر دی اور کئی کلومیٹرز تک گاڑیوں کی لمبی لائنز لگ گئی، 4 ویل جیپوں کی، اور ہم لوگ یہاں پر کافی دیر رکتے رہے، پھر آگے موو کیا، پھر رکے، اور یہ لمبی گاڑیوں کی لائنز کافی دور دور تک دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سب لوگ سورج کی روشنی میں واپس کالام پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اور پھر چلنے کے بعد راستہ کھل گیا اور پھر ہم نے آگے کی طرف موو کیا۔ سب لوگ سورج کی روشنی میں اور کورا جمنے سے پہلے، برف سلپری ہونے سے پہلے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ دوستو میرے ساتھ تھے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جام شروع کے اسٹوڈنٹس، اور پھر ان کی جیپ سے میں نے کیا ان کو الوداع، چونکہ میرے بائکرز دوست پیچھے رہ گئے تھے
انہیں الوداع کرنے کے بعد میں نے بائکرز کا ویٹ کیا، اور جیسے ہی میرے بائکرز دوست پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ رات ہو گئی ہے، انہیں پریشانی ہوگی، تو ان کے لیے میں راستوں میں رک گیا، اور پھر ہم نے جو رات کے وقت کی بائک رائڈنگ، برف، لو ٹیمپریچر، اور پھر بائک رائڈ، دوستو ڈنر کیا اور گانوں کو خوب انجوائے کرنے کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ پارٹ 3 کا انتظار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔